السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں شابان جھلن شابان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ایم اے اردو و اقبالیات کے امتحانات ہو رہے ہیں اور اس کا آخری پیپر جو ہے وہ ہے فارسی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے مضمون نویسی کا بھی پیپر رکھا ہوا ہے۔ اگر ان کو کل انشاءاللہ میں رہنمائی کر دوں گا۔ آج فارسی کے پیپر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے پیپر کا پیٹرن بتاؤں گا کہ پہلے کچھ اور پیٹرن تھا اور گزشتہ سال سے اس کا پیٹرن جو ہے وہ بدل چکا ہے، اور اب وہ کیا ہے میں آپ سے دونوں پہلے والا بھی اور اب والا بھی دونوں پیٹرنز جو ہیں وہ شیئر کرنے والا ہوں۔ تو اس سے قبل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، میں سب سے پہلے آپ کو بتلاتا ہوں کہ پہلے یعنی پرانا پیٹرن کیا تھا اس کا۔ تو اس میں کل 8 سوالات آتے تھے۔ پہلا جو سوال ہوتا تھا وہ لازمی ہوتا تھا، اور باقی جو 4 تھے وہ ان میں سے 7 میں سے کوئی بھی 4 ہم نے کرنے ہوتے تھے۔ پہلا جو لازمی سوال ہوتا تھا وہ ہوتا تھا مختصر جوابات ہم نے تحریر کرنے ہوتے تھے۔ تو یہ 10 سوالات ہوتے تھے اور ہم نے ان میں جو ہے وہ 10 کے 10 ہی کرنے ہوتے ہیں، اور 2 نمبرات کا ایک ہوتا ہے۔ اس طرح 20 نمبرات اس ایک سوال کے مل جاتے ہیں۔ اور دوسرا سوال ہوتا تھا وہ اس کی شیخ سعدی شیرازی کی جو ہے وہ حکمتیں یا پند اسے کہتے ہیں، وہ 2 آتی تھیں، ان میں سے ہم نے ایک جو ہے وہ کرنی ہوتی تھی۔ کبھی ہم نے دونوں بھی کرنی ہوتی تھی۔ وہ مینشن کر دیتے ہیں کہ کسی ایک کا با محاورہ ترجمہ اور تشریح کیجئے، تو پھر ہم نے ایک ترجمہ اور تشریح پوچھیں دو۔ صرف وہ ترجمہ جب پوچھتے تھے تو پھر ہم نے دونوں کا صرف ترجمہ کرنا ہوتا تھا، پھر ہم اس کی تشریح نہیں کرتے۔ وہ سوال کر سکتے ہیں کہ درج ذیل عبارات کا با محاورہ اردو میں ترجمہ کیجئے، تو اب ہم نے صرف اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، دونوں کا کرنا ہوتا ہے، پھر ہم نے تشریح ان کی نہیں کرنی ہوتی۔ اگر وہ یہ کہے کہ درج ذیل عبارات میں سے کسی ایک کا با محاورہ ترجمہ اور تشریح کیجئے، تو ہم نے پھر اس کا ترجمہ بھی کرنا ہوتا ہے اور پھر تشریح بھی پھر ہم ایک کا کرتے ہیں۔ یہ 20 نمبرات ملتے تھے ہمیں۔ اس کے علاوہ جو تیسرا سوال تھا وہ تھا کہ عمر خیام کی 2 رباعیاں آتی تھیں، ان میں سے ہم نے جو ہے کسی ایک کی ترجمہ کرنا ہوتا تھا اور تشریح بھی کرنی ہوتی تھی۔ تو کبھی اس طرح بھی آتا تھا دونوں ہمارے پاس حصے جو ہیں، حصہ الف اور حصہ بے، دونوں کا وہ ترجمہ بھی کرتے ہیں اور تشریح بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر ہمارے پاس جو چوتھا سوال آتا تھا وہ مثنوی مولانا روم سے کچھ اشعار آتے تھے، ہم نے ان کا ترجمہ بھی کرنا ہوتا ہے اور ان کی تشریح بھی کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے جو 2 سوالات ہوتے ہیں، 5واں اور 6واں، وہ غزل کے ہوتے ہیں، فارسی غزل کے، اقبال اور حافظ شیرازی۔ تو ان دونوں کے جو ہے دونوں کی غزل کے اشعار آتے ہیں 3 اور ہم نے وہ تینوں جو ہے ان کا ترجمہ بھی اردو میں کرنا ہوتا ہے اور تشریح بھی اردو میں کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ 20 نمبرات کے یہ ہو جاتے تھے، اور آخر میں جو ہے وہ پھر 2 سوالات آ سکتے تھے، وہ آتے تھے۔ اب وہ سوال تھے کہ شیخ سعدی شیرازی کی فارسی تصنیف پر نوٹ لکھیں، یہ آ سکتا ہے۔ علامہ اقبال یا مولانا جلال الدین رومی کی شخصیت پر نوٹ تحریر کریں، یہ آ سکتا ہے۔ یا اس کے علاوہ ان کی حافظ کی شخصیت پر بھی آ سکتا ہے، اور علامہ اقبال کی فارسی شاعری پر بھی آ سکتا ہے، یہ اہم جو تھے۔ یا مولانا جلال الدین رومی کی شخصیت پر آ سکتا ہے، یا پھر علامہ اقبال کی شخصیت پر بھی یہ سوال آ سکتے تھے۔ لیکن پچھلے سال سے جو ہے اس کا جو پیٹرن وہ بدل گیا تھا۔ جو پچھلا پیپر آیا ہے اس میں کچھ انہوں نے تبدیلی کی تھی، اور اس بار بھی جو متوقع ہے وہ یہی ہوگا جو میں اب بتانے والا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، جو گزشتہ برس آیا تھا وہ کچھ الگ تھا، میں اس کے بارے میں بتلاتا ہوں کہ وہ کیسا پیپر آیا تھا۔
تو وہ انہوں نے غزل تو رہنے دی حافظ کی بھی اور اقبال کی، باقی جو تھی حکمت سعدی کی یا عمر خیام کی رباعیاں تھیں یا مولانا روم کی مثنوی کے اشعار تھے، ان اشعار کو ختم کر کے انہوں نے جو ہے وہ انہی کے بارے میں اپنا مختصر سوالات پوچھ لیے۔ میں آپ سے یہ ایک نمونے کا پیپر جو ہے پچھلا وہ بھیج رہا ہوں، اس کو میں شیئر کر رہا ہوں۔ دیکھیں کہ سب سے پہلے انہوں نے فارسی کے جس طرح پہلا سوال ہوتا تھا مختصر سوالات والا تو ویسے کا ویسا ہے، دوسرے میں بھی انہوں نے سارے کے سارے جو ہے وہ سعدی کے متعلق جو ہے وہ سوالات کیے ہیں۔ تو اس میں شیخ سعدی شیرازی کے جتنے بھی سوالات ہوں گے یہ 10 کے 10 شیخ سعدی کے متعلق ہی ہوں گے، اور ہم نے ان کے جواب دینے، یہ 11 ہوں گے اور ہم نے ان میں سے 10 کرنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے میں پھر وہ مولانا روم، سارے کے سارے مولانا روم کے سوالات ہوں گے، مولانا روم کے بارے میں ہی ہوں گے، یعنی کہ مولانا جلال الدین رومی کے بارے میں، تو ہم نے ان کے بھی مختصر جوابات دینے ہوں گے، جبکہ پہلے یہ مولانا روم کی مثنوی میں سے جو ہے وہ اشعار آتے تھے، ہم نے ان کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہوتی تھی۔ اب اسی مولانا کے بارے میں ہی سارے کے سارے وہ مختصر سوال آئیں گے۔ اسی طرح حافظ کی جو ہے وہ غزلیات آتی تھیں، حافظ کی غزلیات جو ہے اس کے بارے میں ہم نے ترجمہ اور تشریح اشعار کی کرنی ہوتی تھی، جبکہ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ حافظ کے تمام سوالات جو ہیں وہ 11 ہمیں حافظ شیرازی کے دے دیے ہیں، ہم نے ان میں سے 10 کرنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح صرف جو ہے وہ اقبال کی اور حافظ کی پھر غزل جو ہے وہ دے سکتے ہیں، ان دونوں غزلیات میں سے، یعنی کہ وہ فارسی اقبال کی فارسی غزل یا پھر حافظ شیرازی کی فارسی غزل، اس میں سے جو ہے وہ اشعار ہمیں دیں گے، ہم نے تشریح کرنی ہوگی۔ اور اس کے بعد ویسے جیسے آتے تھے 2 سوال آخر میں، علامہ اقبال کی فارسی غزل پر نوٹ لکھیے اور مولانا روم کی مثنوی کے فنی محاسن پر مفصل نوٹ لکھیے۔ تو یا ادھر جو ہم نے پہلے پڑھے سعدی شیرازی کی فارسی تصنیف پر نوٹ کہہ سکتے ہیں، علامہ اقبال کی فارسی شاعری پر نوٹ کہہ سکتے ہیں، علامہ اقبال کی شخصیت، جلال الدین رومی کی شخصیت، حافظ کی شخصیت یا پھر سعدی شیرازی کی شخصیت پر بھی نوٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اس پیپر ہے عزیز طلبہ، اس طرح اس کا پیٹرن ہے اور یہی پیپر ہے۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ اس پیپر کو جو ہے وہ حل کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ آپ کو کافی حد تک رہنمائی ملے گی اس سے۔ میں پیپر بھی حل کر دوں گا، اور بھی جو اہم سوالات اس طرح کے مختصر سوالات بنیں گے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیجئے، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔